جانا نصیب ہو
جی چاہتا ہے سامنے بیٹھے ہوں اہل بیت، جی چاہتا ہے سامنے بیٹھے ہوں اہل بیت، ان کی ثنا انہی کو سنانا نصیب ہو، ان کی ثنا انہی کو سنانا نصیب ہو، کرب و بلا سے نصیب سے جانا نصیب ہو، آنکھوں کو جب بھی اشک بہانا نصیب ہو، آنکھوں کو جب بھی اشک بہانا نصیب ہو، آل نبی کے غم کا بہانا نصیب ہو، آل نبی کے غم کا بہانا نصیب ہو، کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو، محشر آرزو ہے کہ بے غسل و بے کفن، محشر آرزو ہے کہ بے غسل و بے کفن، کربل کی تہ میں سمانا نصیب ہو، کربل کی تہ میں سمانا نصیب ہو، کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو، علی کے نام سے طوفان خوف کھاتے ہیں، جنہیں یقین نہیں وہ ڈوب جاتے ہیں، علی کے نام سے طوفان خوف کھاتے ہیں، جنہیں یقین نہیں وہ ڈوب جاتے ہیں، فرشتے قبر میں کچھ اور پوچھتے ہی نہیں، جب زبان نام سن کر علی لوٹ جاتے ہیں۔ اب میں گزارش کرتا ہوں ذاکر اہل بیت جناب فریاد صاحب سے دعائیں اور اپنے بیان عالیہ سے مومن سے مستفید فرمائیں۔ رائے کے شروع محمد والے محمد اللہ کا صلوات، اللہم صلی علی باد حسن تقدس بحر عصمت کے صدف، باد حسن تقدس بحر عصمت کے صدف، ہے کہ ہے تیری ضعیفی نوجوانی کا شرف، عظمت روح محمد غیرت شاہ نجف، تیرا ڈنکا بج رہا ہے دو جہاں میں ہر طرف، تو یزیدی بلبلوں سے اس طرح ٹکرا گیا، تیرا ننھا سا مجاہد دو جہاں میں چھا گیا۔ نعرہ حیدری، دعا پیا منگنا بانیان مجلس دا، میرے سردار دا صفی ماتم بچھایا، تسا بھیراواں دا دور نزدیک تو تشریف لین دا، میں نا چیز دا پڑھیا، مولا قبول منظور فرماوے، حکومت کے حاضر خدمت آنے دلی چاہوں اور خدمہ طبیعت ملا کے سوسو، انشاءاللہ حسین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود اللہم صلی علی محمد سیدھا میں جناب نو مولا حسین انشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہر کوئی یاد آئے برا یزید تے اچھا حسین ہے، ہر کوئی یاد آئے برا یزید تے اچھا حسین ہے،
ألي خبر من ياري
पत्थर पे गाड़ा, एक झटके में शाने दरे खैबर उखाड़ा। अली खैबर में आए, अलम पत्थर पे गाड़ा, एक झटके में शाने दरे खैबर उखाड़ा। बोले खुशी से सरवर, ओ बोले खुशी से सरवर, तू है शेरे जली, या अली या अली, या अली या अली। नारे हैदरी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कौनैन की हर शय से आला है मकाम इनका, कौनैन की हर शय से आला है मकाम इनका, कौनैन की हर शय से आला है मकाम इनका। खालिक है खुदा लेकिन, खालिक है खुदा लेकिन, चलता है निज़ाम इनका, कौनैन की हर शय से आला है मकाम इनका। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कपड़े जो पहनते थे फरदौस से आते थे, कपड़े जो पहनते थे फरदौस से आते थे। घर सैली को जी चाहे महराज पे जाते थे, घर सैली को जी चाहे महराज पे जाते थे। जन्नत का व्यापारी था, जन्नत का व्यापारी था, बहलोल गुलाम का, कौनैन की हर शय से अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं सुनाता हूँ मेरा पीर मुर्तज़ा है, 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 मैं सुनाता हूँ। मेरे बारे में 5 तस्वीर है, ज़्यादा एक शेर सीधे एक मैं जवाब दे सकता मैं सुनाता हूँ मेरा पीर मुर्तज़ा है, मैं सुनाता हूँ मेरा पीर मुर्तज़ा है। मुश्किल कुशा कहादा, मुश्किल कुशा कहादा, वलियां दा पेशवा है, मैं सुनाता महराज को खुदा ने अरशाद है बुलाया, महराज को खुदा ने अरशाद है बुलाया, अरशाद है बुला के
رسول ہو. دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا ایسا سوار جس کی سواری رسول ہو، جس کے لیے یزید نے اتنے کیے ظلم، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دور ہے. اب میں گزارش کرتا ہوں، ادب و احترام سے گزارش کی جاتی ہے، اجتماع واجب القدر اسلام اور مسلمین قبلہ مولانا سید مختار حسین نقوی صاحب کی خدمت میں وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں ذکر آل محمد سے مومن سے مستفید فرمائیں. ان سے پہلے امید کے میرے ساتھ نعرہ کا جواب دیجیے گا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا اللہم صلی علی محمد آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بار الہ تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ تیری بارگاہ میں التجا ہے، جہاں بھی عزاداران سید و شہداء دنیا کے جس خطے میں بھی موجود ہیں، تمام کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما. بار الہ جو صاحبان اس میں حصہ لے رہے ہیں، بار الہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. بار الہ تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ ہم سب کے گناہ کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرما. بار الہ تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ جتنے مومنین و مومنات دنیا سے چلے گئے تمام کی مغفرت فرما، تمام کو نبی اور اہل نبی کی شفاعت نصیب فرما. بار الہ بالخصوص حاضرین کے مرحومین کی مغفرت فرما. بار الہ اس ادارے کے بانیان اور معاونین جو مرحومین ہیں ان کی قبروں پہ اپنی رحمت نازل فرما. بار الہ ان کی مغفرت فرما. تمام حاضرین اور جو اس وقت اس ادارے کے بانیان اور معاونین ہیں تمام کے رزق حلال میں وسعت عطا فرما، تمام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. بار الہ تمام کی شرعی حاجات کو پورا فرما. بار الہ تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ ہماری عبادات کو منظور و مقبول فرما. بار الہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. بار الہ علماء اعلام کا سایہ ہمارے سر پہ قائم فرما. بار الہ انقلاب ایران کو انقلاب امام زمانہ کے ساتھ متصل فرما. بار الہ تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ ہماری ان دعاؤں کو مستجاب فرما. بار الہ تیری بارگاہ میں التجا ہے، حاجی فیروز دین کے اہل خانہ نے اس ادارے کی مدد کی ہے. بار الہ تیری بارگاہ میں التجا ہے، خالق دو جہاں تو رحیم ہے، کریم ہے، جبار ہے، ستار ہے، غفار ہے. مرحوم فیروز دین کی قبر پہ اپنی رحمتیں نازل فرما. بار الہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. بار الہ ان کے اہل خانہ کو زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرما، ان کے رزق حلال میں وسعت عطا فرما. بار الہ تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ جو صاحبان بھی ادارے کی خدمت کر رہے ہیں، بار الہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. بحق محمد و آلہ الاطہار اللہم صلی علی محمد و آلہ محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد آل محمد. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
वलिय्युम मिनज़ ज़ुल्ले वकब्बिरहु तकबीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व नबिय्यिना व शफीइ ज़ुनूबिना व तबीबि क़ुलूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमहसूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वलानतुल्लाहि अला अजमईन मिन यौमिन हाज़ा इला यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अम्मा बादु क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ इस मकाम पे हम पहुँचे थे कि खालिक़ दो जहां वो ज़ात है, ला तख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, जिसे ना ऊँघ आती है ना नींद आती है। शब हिजरत अली अलैहिस्सलाम सोए, माशाअल्लाह जी, माशाअल्लाह। की मर्जियाँ खरीदी, माशाअल्लाह। दुनिया पे वाज़े हो गया। लोग हमें कहते हैं कि आप अली को रब कहते हैं, अली को अल्लाह मानते हैं। आप हमें जो इल्ज़ाम देते हैं वो गलत है। क्यों? अल्लाह को ना नींद आती है ना सोता है, जो सो गया है वो रब। और ये तो हमारे बताने की चीज़ नहीं है। अगर लोग इस तरह मुतवज्जे हों तो वो समझ सकते हैं। हमारे छोटे से छोटे बच्चे भी ये दलील दे सकते हैं। हम 13 रजब भी मनाते हैं, अली अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, और 21 माह रमजान को भी बताना चाहते हैं कि आज हमारे इमाम की शहादत का दिन है। ना जाने दुनिया क्या हमसे तकाजा करती है। हम बता रहे हैं अली अलैहिस्सलाम जो हैं वो किस तारीख को दुनिया में आए और कब इस दुनिया से अल्लाह की आवाज पर लब्बैक कही। वो इस दुनिया में 13 तारीख को इस दुनिया में 13 रजब को आए और रमजान मुबारक की 21 को इस दुनिया से तशरीफ ले गए। जो पैदा हो वो अल्लाह नहीं होता, जो शहीद हो जाए वो अल्लाह नहीं होता। उस बात को थोड़ा सा आगे जो गुज़श्ता बात थी हिजरत के हवाले से, ये एक बहुत बड़ी फैसला कौन रात थी। उसकी एक दो चीज़ों की तरफ आपको मुतवज्जे कर देना चाहता हूँ। वो ये है कि रसूल आज़म को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीन था कि अली अलैहिस्सलाम का ये लोग कुछ बिगाड़ नहीं सकते, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्यों? रसूल खुदा जब तशरीफ ले जा रहे थे तो जमीन से चंद कंकरियां उठाई, उधर फेंकी और उनमें से गुजर गए, उनमें से गुजर गए। लिहाजा मैं समझता हूँ मौला को इस हवाले से यकीन था जो एक मुट्ठी
تراب کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تراب کا مقابلہ کیا کرے؟ میں ایک اپنے مکتب کی اصل ہے اس کی طرف اسی چیز سے استدلال کرنا چاہتا ہوں. ہمارے مکتب میں تقیہ آپ نے سن رکھا ہے اور وہ اتنی عظیم چیز ہے جس کے بارے میں معصوم فرماتے ہیں من لا تقیہ لا دین لا. جو تقیے کا قائل نہیں ہے وہ دیندار نہیں. تقیہ ایک چیز ہے کہ ایک وقت آپ کی جان دینے سے نہ کوئی دین کو فائدہ ہے، نہ اسلام کو فائدہ ہے، نہ مسلمانوں کو فائدہ ہے، نہ آپ کی ذات کو فائدہ ہے. ایک آدمی آپ کو مارنا چاہتا ہے، دین کو بھی فائدہ نہیں، ذات کو بھی فائدہ نہیں. آپ اس کو کہہ دیں کہ میں وہ نہیں ہوں جو تو سمجھ رہا ہے، وہ ہے وہی، کہہ رہا ہے میں وہ نہیں ہوں. اس لیے کہ اس کی اس وقت جان دینے سے نہ دین اسلام کو فائدہ ہے نہ اس کی ذات کو فائدہ ہے. اگر ایسا کرے اس کا نام ہے تقیہ. لوگ کہتے ہیں کہ یہ مکتب میں جھوٹ ہے. میں اس کی آپ کے سامنے کل کے عنوان کے ساتھ ملاتے ہوئے دلیل دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ تقیہ کہتے ہیں جھوٹ ہے، وہ توجہ کریں ان کی طرف. ہم دلیل پیش کرنا چاہتے ہیں ان کے سامنے. وہ یہ ہے رسول خدا نے رات کو شب ہجرت علی علیہ السلام کو اپنے بستر پہ سلا کر اپنی چادر دی کہ لوگ سمجھیں علی نہیں نبی سویا ہوا ہے. اچھا ادھر سوئے ہوئے علی علیہ السلام نے نبی چادر دے کر بتا رہا ہے کہ نبی سوئے ہوئے ہیں. اچھا آگے چلے جائیں ادھر گھاٹ میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. اللہ نے ایک انتظام کیا، وہ جو درخت خشک تھا سبز ہوا، اس پہ پرندے کا گھونسلہ بنا، اس نے اس میں انڈے دیے. آنے والوں نے آ کر کیا دیکھا کہ دیکھو یہاں نبی ہوتا تو اندر داخل ہوتے، یہاں سے یہ انڈے گرتے، لہذا یہاں پہ نبی نہیں ہے. توجہ فرمائیں. ادھر علی ہے، بتایا گیا کہ نبی سوئے ہوئے ہیں. ادھر گھر میں رسول خدا ہے. اللہ نے ایسا اہتمام کیا کہ آنے والوں نے سمجھا یہاں پہ نبی نہیں ہے. اور دنیا تقیہ کو جھوٹ کہنے والی، اگر شب ہجرت رسول نہ کرتے، غار میں اللہ نہ کرتے، ہم بھی تقیہ نہ کرتے. تھوڑی سی آپ کو ضرورت ہوگی. میں نے توحید کے بارے آپ کے سامنے کچھ چیزیں عرض کی. اصول دین میں اول توحید ہے. میں ایک جملہ اول میں کہہ دوں، پورا دین اول توحید ہے اور دین کی تکمیل ولایت علی پہ ہے. دین تکمیل دین ولایت ہے علی علیہ السلام میں، باقی سب کچھ اس کے اندر ہے. تو دوسری اصل ہے عدل. عدل کیا ہے؟ خدا کی ذات عادل ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جو کچھ انسان کرتا ہے اللہ کراتا ہے. اللہ انسان کو اللہ نے مجبور کر رکھا ہے. یہ جو انسان کرتا ہے یہ انسان کا فعل نہیں ہے بلکہ اللہ کا فعل ہے. یہ مجبور محض ہے کہ خیر بھی اللہ کی طرف سے ہے، شر بھی اللہ کی طرف سے ہے. ہر اللہ کی دی طاقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر اللہ نے بندوں کو مجبور نہیں کیا. اگر انسان مجبور ہو جائے، اب توجہ فرمائیں،
اللہ نے انسان کو کیا ہے مجبور، وہ ہے مجبور، اچھائی کرنے پہ بھی مجبور ہے، برائی کرنے پہ بھی مجبور ہے۔ تو آج ان ثواب و عقاب ختم ہو گیا۔ جو مجبور ہو کر نیکی کر رہا ہے اس کو ثواب کون سا ہونا چاہیے؟ جو مجبور ہو کر برائی کر رہا ہے اس کے لیے کوئی عذاب نہیں ہونا چاہیے۔ اگر عقیدہ جبر کو مان لے، نہ جنت کا تصور باقی بچتا ہے نہ جنت کا بچتا ہے۔ دوسری بات نے کہا کہ نہیں، کلی طور پہ اللہ نے انسان کو آزاد چھوڑ دی۔ انسان کا اپنا فعل ہے، اس کے ساتھ اللہ نے پیدا کر دیا ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، نہیں حاضری، نہ جبر ٹھیک ہے۔ یہ ہے تفویض کہ اللہ نے سب کچھ بندے کے اختیار میں دے دیا ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ معصوم کے سامنے ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے اس طرح کا سوال کیا، معصوم نے فرمایا اچھا تو اگر کلی طور پہ سمجھتا ہے کہ ہم جو چاہے کر لیں، اس طرح کر، کھڑا ہو جا۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ معصوم نے فرمایا ایک قدم اٹھا لے، اس نے اٹھایا۔ معصوم نے فرمایا دوسرا بھی اٹھا۔ دیکھا کہتا ہے مولا نہیں اٹھا سکتا، تو فرمایا اللہ نے نہ جبر رکھا ہے نہ ہی کلی طور پہ بندے کو آزاد چھوڑ دیا ہے، جو چاہے کرتا پھرے۔ نہیں، ان کی اصلاح کے لیے نبی بھیجے ہیں، وہ بتائیں گے یہ تو نے کرنا ہے یہ نہیں کرنا۔ لہذا اس حوالے سے آج نہیں ایک بڑی واضح ہے، معصوم نے ارشاد فرمایا اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ اللہ نے مجبور کر رکھا ہے بندے کو، تو یہ تین حالت سے یہ عمل خالی نہیں ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو ان چیزوں کو بتا سکتی ہیں، جن کو ہم اپنا رہبر مانتے ہیں۔ معصوم نے فرمایا اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے بندے سے گناہ کراتا ہے، کلی طور پہ وہ عمل اللہ کا ہے، تو نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نہ باشد۔ ایک بندہ برائی کرے، وہ ہے مجبور، کرا رہا ہے اللہ، قیامت کے دن سزا بندے کو دے، یہ تو ظلم ہے۔ بات میری سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی بندے کو کیا ہے اللہ نے مجبور، اس نے برائی کی ہے، قیامت کے دن اللہ اس کو جہنم میں پھینکے، کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ ظلم ہے۔ اگر عقیدہ جبر ہو تو یہ ظلم ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، خدا ظالم آتا ہے اور خدا ظالم نہیں ہے، ایسا نہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ نہیں، بندہ اور اللہ مل کر کرتے ہیں، اس عمل سے بندے کا بھی تعلق ہے، اللہ کا بھی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں اس میں بھی وہی بات لازم آتی ہے، عمل دونوں کریں، قیامت کے دن اللہ بندے کو جہنم میں پھینک دے تب بھی ظلم ہے، خود نہ جائے بندے کو جہنم میں بھیج دے، لہذا اللہ ظالم نہیں ہے۔ معصوم نے فرمایا بندہ آزاد ہے، خدا نے اسے قدرت دی ہے، اب وہ اچھا کرے یا برا کرے اپنی مرضی سے کرے گا، تب اگر مرضی سے برائی کرے گا اللہ سزا دے گا، مرضی سے اچھائی کرے گا اللہ اسے ثواب دے گا۔ معصوم نے فرمایا اسی طرح تفویض بھی نہیں ہے، لا جبر ولا تفویض، نہ جبر ٹھیک ہے نہ تفویض ٹھیک ہے کہ سب کچھ اللہ نے اب انسان کے ساتھ اللہ کے تعلقات ہی ختم ہو گئے، اللہ کا کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، ایسا نہیں ہے کہ خدا جو ہے وہ ریٹائر ہو گیا ہے اب، کہ اس کا کائنات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، نہ جبر ٹھیک ہے نہ ہی تفویض ٹھیک ہے، درمیانی رستہ ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے آزاد چھوڑا ہے، اس کے حوالے سے جو عمل کرے گا خالق اسے جزا دے گا، برائی کرے گا تو سزا دے گا۔ یہ ہے وہ علماء جنہوں نے ہمیں یہ رستہ بتایا ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اچھا، پھر صرف یہ کر کے نہیں چھوڑ دیا، پھر معصوم انبیاء کو بھیجا کہ جو ہمیں بتائیں یہ اچھائی ہے یہ برائی۔ نبی آئے، معصوم نبی، جن میں سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام آخری خاتم النبی ہمارے نبی ہیں، اور انہوں نے مکمل طور پہ ساری چیزیں ہم تک پہنچائی ہیں، اور جب پہنچائی ہیں تو صرف پہنچانے کے بعد چھوڑ نہیں دیا، ان سے پوچھا بھی ہے کہ لوگوں میں نے وہ چیزیں سب تم تک
نہیں؟ میں نے دین تم تک پہنچایا ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے سب چیزیں پہنچا دی ہیں۔ ادھر یہ ان کا بتانا تھا کہ آپ نے سب چیزیں ہم تک پہنچا دی ہیں، دین پہنچا دیا ہے۔ اس وقت اللہ کی طرف سے فرشتہ یہ آیت لے کر نازل ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے آج دین مکمل کر دیا ہے۔ رسول خدا نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا، انسان کو بچایا۔ یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، یہ رستہ جنت کی طرف جاتا ہے، یہ جہنم کی طرف جاتا ہے۔ اور اقرار لینے کے بعد ان سے پوچھا، انہوں نے بتایا، اپنی ذمہ داری ادا کر دی ہے۔ دین کے تکمیل کی سند اللہ نے آلیاؤں کے ساتھ نازل کر دی۔ یہ ہے میرے طور پہ انسان کا عقیدہ جبر نہیں ہے، نہ ہی تفویض ہے۔ اللہ نے انسان کی اصلاح کے لیے انبیاء کو بھیجا ہے۔ اب رہ گیا مسئلہ یہ کہ یہ کب دین مکمل ہوا، اس کی تفصیل میں نے آج آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ صلوات اس حوالے سے گزارش کر دوں، ایک وقت آیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج سے فارغ ہوئے، جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ ایک وہ مقام ہے جس جگہ کا نام جوفہ ہے، اسی جگہ کے قریب غدیر ہے، غدیر قوم۔ اس مقام پہ جب پہنچ رہے ہیں، ارشاد رب العزت ہوتا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یهدی القوم الکافرین۔ صلوات جب یہ اللہ کا حکم آ گیا، حضرت نے ایک بات یاد رکھی، جتنا اہتمام ولایت علی کو پہنچانے کے لیے اللہ نے کیا ہے، کسی اور چیز کے لیے نہیں کیا۔ نماز کا حکم آیا، ایت آدھی پہنچا دو۔ روزے کا حکم آیا، ایت آدھی پہنچا دو۔ زکوٰۃ کا حکم آیا، باقی احکام کا حکم آیا۔ جتنا اہتمام ولایت علی کے اعلان کے لیے ہوا ہے، کسی اور حکم کے لیے نہیں ہوا۔ رسول، میرا رسول کو پیغام پہنچا دے جو اللہ کی طرف سے تیرے اوپر نازل ہو چکا ہے۔ اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے بتایا، اگر تو نے وہ نہ پہنچایا تو تو نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ میں پوری غدیر کا خلاصہ ایک جملے میں آپ کے سامنے بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ رسول کو کیا حکم ہے؟ اگر تو نے یہ نہ پہنچایا تو تو نے گویا رسالت کا کوئی کام، کوئی پیغام نہیں پہنچایا۔ اچھا، یہ رسول خدا کو حکم ہے، رسول خدا نہ پہنچائیں لوگوں تک، امتیوں تک، تو گویا رسول نے کچھ نہیں پہنچایا۔ تو خطاب رسول کو ہے، ایک خطاب رسول کو ہے، ایک امت کو بھی ہے کہ رسول اگر تو نے نہ پہنچایا، اس کی اتنی اہمیت ہے کہ تو نے کچھ نہ پہنچایا۔ دوسرا خطاب امت کو بھی ہے، امت تم نے سب کچھ مانا، اگر اسے نہ مانا کچھ نہ مانا۔ جب ادھر حکم آ گیا، اب پھر اللہ نے اہتمام اور بھی کیے۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ لوگوں کے شر سے تجھے محفوظ رکھے گا۔ کسی جگہ پہ نہیں آیا مگر اس موقع پہ آیا ہے، اور پھر فرمایا کہ اعلان کر دے، مانے نہ مانے اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا۔ لہذا وہ مقام جہاں پہ رستے مختلف ہو رہے تھے، وہاں پہ قافلے کو روکا گیا،
سے جاؤ جا کر اعلان کر دو حی علی خیر کہ آ جاؤ. لوگ اکٹھے ہونے شروع ہو گئے. اب لوگوں کو گھر کی بھی جلدی ہے کہ حج تو کر لیا ہے, اب کون سا حکم دوبارہ آ گیا ہے, بس حاضری چٹیل میدان ہے. وہاں پہ رسول اعظم نے سب کو روکا. اب روکنا تھا, اب ظاہر ہے کہ لوگ بہت زیادہ ہیں, 1,20,000, 1,24,000, 1,40,000, 3 روایتیں ہیں. کوئی روایت مان لیں تو اس کو ان تمام سننے والوں تک بات پہنچانا ضروری تھا. لہذا کسی اونچی جگہ پہ, بلند جگہ پہ کھڑے ہو کر اعلان کرنا تھا. لہذا اب وہاں پہ کوئی ممبر تو ہے نہیں, مسجد نبوی سے ممبر تو گیا نہیں ہے. یہ بھی اس اللہ کا احسان ہے کہ یہ ممبر ولایت کا یہیں پہ بنا, یہیں پہ ختم ہو گیا. لہذا نتیجہ یہ ہوا رسول اعظم کے حکم سے پلانوں کا ممبر بنایا گیا. رسول نے پلانوں کا ممبر بنوایا, اپنی آنکھوں کے سامنے بنوایا. جب بن گیا اب وہ لوگ ممبر بھی نہیں بنا سکتے تھے. ایک تو بات ہمارے سامنے آ گئی نا, رسول کی زندگی میں جو رسول کا ممبر نہیں بنا سکتے وہ بعد از رسول وارث سے ممبر کیسے بنا سکتے. لہذا جو آگے تھے ان کو واپس بلایا, جو پیچھے تھے ان کو ساتھ بلایا, ملایا. اب نتیجہ یہ ہوا رسول خدا نے خطبہ, طویل خطبہ ہے. رسول خدا نے فرمایا جو چیزیں میرے ذمہ تھی میں نے پہنچائی ہیں یا نہیں. قالوا بلی, صاحب نے کہا کیوں یا رسول اللہ آپ نے پہنچا دی ہے. رسول خدا نے ایک اور جملہ کا اضافہ بھی کر دیا, الستو اولا بانفسکم, کیا میں تمہاری جانوں کے اوپر تمہاری نسبت زیادہ تصرف کا حق رکھتا ہوں یا نہیں. اس بات کو ذہن میں رکھیں. معصوم نے ارشاد فرمایا لوگوں تمہاری جانوں کے اوپر تمہاری نسبت میں زیادہ تصرف کا حق رکھتا ہوں یا نہیں. صاحب نے کہا بھلا یا رسول اللہ آپ حق رکھتے ہیں. اب جب یہ ان سے اقرار لے لیا کہ میں نے سب کچھ پہنچا دیا ہے اور میں نے آج اعلان کرنا ہے, لہذا رسول خدا نے ان کے سامنے اقرار کو لے لینے کے بعد منبر پہ پہلے اکیلے تھے, پھر ابو طالب کے بیٹے علی علیہ السلام کو پاس بلایا. پاس بلا کر امیر علیہ السلام کا ہاتھ اتنا بلند کیا کہ سفیدی نظر آنے لگی. سب نے دیکھا. اس کے بعد فرمایا جب تمہاری جانوں کے اوپر میں سب سے زیادہ حق تصرف رکھتا ہوں تو میں اعلان کر رہا ہوں من کنت مولا فہذا علی مولا. سب سے زیادہ حق تصرف رکھتا ہوں, جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اچھا ایک اور بات, آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ علی علیہ السلام کی ولایت کو لوگ نہیں مانتے. کبھی آپ نے اس طرف بھی توجہ کی ہے کیا یہ طے تھا کہ سب مانے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ماننا چاہیے, یہ نہیں ہے, مگر ایک بات جو رسول نے فرمائی ہے اس کی طرف توجہ فرمائیں. ناراض نہیں ہونا چاہیے. کوئی نہیں مانتا تو وہ اپنا نقصان کر رہا ہے, ہمارا نقصان نہیں کر رہا, وہ اپنا نقصان کر رہا ہے. ناراض نہیں ہونا چاہیے. رسول خدا نے فرمایا جس جس کا میں مولا ہوں, جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. علی کو مولا وہی مانے گا جو رسول کو مولا مانتا ہے. اس حوالے سے رسول خدا نے اعلان فرمایا. اب اعلان ہو گیا. اعلان ہونے کے بعد اب سلسلہ شروع ہوا مبارکوں. رسول اعظم نے ایسے نہیں چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے اعلان ہو گیا چلے جاؤ.
جاؤ ایک خیمہ نصب کرو. علی علیہ السلام تشریف لے گئے اس میں اور فرمایا امیر المومنین کہہ کر علی علیہ السلام کو مبارک دو. تاریخ میں چیزیں موجود ہیں, تمام لوگوں نے آ کر مبارکیں دی, بڑی بڑی شخصیات بھی موجود ہیں اور بعض امہات المومنین بھی موجود ہیں جنہوں نے مبارکیں دی اور یہ کہا یا علی آپ کو مبارک ہو کہ آپ آج کے بعد ہر مومن اور ہر مومنہ کے مولا بن گئے ہیں. ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت کے مولا بن گئے ہیں. اب ایک آخر میں ایک صحابی آیا ہے ساسا ابن سوام, اس نے عجیب جملہ کہا ہے, مولا کو مبارک دی ہے مگر دیکھ کر کہتا ہے مولا میں خلافت کو مبارک دیتا ہوں کہ جس کو علی جیسا خلیفہ نصیب ہوا ہے. اب نتیجہ یہ ہے کہ سلسلہ آگے بڑھنا ہے, لوگوں نے اپنے اپنے گھروں میں جانا ہے. اب دیر ہو گئی ہے, اب جب جائیں گے پروگرام کے تحت تو موقع نہیں گیا, جب گھر میں جائیں گے ہر ایک سے پوچھا جائے گا کیا ہوا آپ کو, آپ نے تو فلاں دن پہنچنا تھا, فلاں وقت پہنچنا تھا, دیر کیوں ہو گئی. اب کوئی علی کو مانتا ہے تب بھی, نہیں مانتا تب بھی, جو مولا مانتا ہے اسے بھی بتانا پڑے گا, جو نہیں مانتا اسے بھی بتانا پڑے گا کہ غدیر میں علی نے علی کی ولایت کا اعلان ہوا ہے, رسول نے وہاں روک کر علی کی ولایت کا جشن منایا, اس لیے ہمیں رکنا پڑ گیا ہے. رکنا پڑ گیا ہے. لہذا جہاں بھی تھے, جہاں بھی گئے تھے, حاجیوں کے ہر گھر میں علی علی ہو رہا تھا. لہذا اس حوالے سے گزارش کرنا چاہتا ہوں اگر آپ متوجہ ہیں تو یہ جو مجمع تھا تو معمولی نہیں تھا. ایک بات میں بتاؤں, اس دور میں حج کرنا ایک عمل عظیم عمل ہے, لوگوں کی نظر میں واجب ہے. اس کی دلیل ہے میرے پاس. حاجی جب حج کی درخواست دیتا ہے لوگ اسے حاجی کہتے ہیں, کبھی کیا نہیں, لوگ کہتے ہیں حاجی صاحب. اچھا جب سامان تیار ہوتا ہے اس کے اوپر لکھا جاتا ہے حاجی فلاں, ابھی حج کیے ہی نہیں, چلے گئے حج کی. اب حاجی صاحب کے آنے سے پہلے گھر کی وہ تختی جو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے یہ فلاں حاجی صاحب کا گھر ہے, جو بھی بیگ ہے اس پہ حاجی صاحب, لوگ بھی حاجی کہتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا کسی نماز پڑھنے والے کو جو ساری زندگی پڑھتا ہے اس کو کوئی نمازی نہیں کہتا, جو سارا سال نماز پڑھتا ہے اسے کوئی نمازی کے نام سے یاد نہیں کرتا. روزہ رکھتا ہے کوئی روزہ دار کے حوالے سے اسے نام نہیں دیتا. ایک آدمی جو ہے وہ زکات دیتا ہے, کبھی زکات کے حوالے سے اس کا نام نہیں. یہ ہر ایک کو حاجی نہیں کہتے, جو حج پہ گیا اسے حاجی کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگوں کی نظر میں حج ایک اہم کام ہے دین میں, اس لیے اس کو حاجی کہتے ہیں. خدا گواہ ہے جہاں علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان ہوا ہے, عظیم مجمع تھا. آج حاجی ہونا شرف ہے, اس دور میں صحابی ہونا شرف تھا. دو شرف ہے, حاجی ہونا بھی صحابی ہونا بھی. جس مجمع میں اعلان ہوا ہے وہ جب مدینے سے چلے تھے ایک شرف ساتھ لائے تھے, صحابی تھے. اب جب مکہ میں آئے حج کر لی, اب حاجی بھی بن گئے. اب دنیا کو پہچان لینا چاہیے علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کسی کوچے میں ہوتا, کسی گلی میں ہوتا, لوگ کہتے گلی والوں کے مولا ہے علی, کوچے والوں کے ہیں مولا علی. وہاں اعلان ہوا جہاں سارے حاجی بھی تھے, صحابی بھی تھے, تو ماننا پڑے گا علی ہر صحابی کا, ہر حاجی کا مولا ہے.
ہیں. اب یہ چیز بھی یاد کر لیں, توحید کا ماننا بھی مشکل ہے, ولایت علی کو ماننا بھی مشکل ہے. ماشاءاللہ. توحید کا ماننا بھی مشکل ہے اور ولایت علی کو بھی ماننا مشکل ہے. علی اللہ کے وجود کو ماننا, انسان مانے اور اس کو وحدہ لا شریک نہ مانے, کوئی فائدہ نہیں. اللہ ہے صرف یہ مانے, یہ نہ مانے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے. عقیدہ یہ رکھے کہ کوئی اور بھی اللہ ہے, کوئی اور بھی اللہ ہے, کوئی اور بھی رب ہے, یہ عقیدہ رکھے, اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. جہاں اللہ کو ماننا ہے وہاں اس کو وحدہ لا شریک بھی ماننا ہے. لا الہ, پہلے کہا کوئی لا نہیں ہے سوائے اللہ کے. ٹھیک ہے. اسی طرح علی علیہ السلام کو بھی لوگ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں. واہ جی واہ, ماشاءاللہ. لوگ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں مگر علی علیہ السلام کو بھی ماننا مشکل ہے. لوگ یہ دعویٰ تو کر سکتے ہیں ہم مانتے ہیں مگر ماننا اس وقت ہے جب علی کو بلا فصل مانیں گے تب ماننا ہوگا. دعویٰ کرنا علی کو مانتا ہوں, کیا مانتے ہیں بھیا؟ اسی کو معصوم نے اس حدیث میں بھی جب فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا, اس میں مولانا صاحب تشریف فرما ہے, خدا مند تعالیٰ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. گزارش یہ ہے, عربی میں کچھ حروف عطف ہیں, مثلا جا زید و خالد, میرے پاس زید آیا اور خالد آیا. یہ واو جو ہے یہ بتاتا ہے اور یہ نہیں بتاتا کہ کتنی دیر خالد جو بعد میں آیا ہے کتنی دیر کے بعد آیا ہے, کتنی جلدی آیا ہے, یہ واو نہیں بتاتا. یہ بتاتا ہے کہ زید بھی آیا اور خالد بھی آیا. اسی طرح ایک لفظ سمہ حروف عطفہ میں سے کہا جائے جانی زید سمہ خالد, میرے پاس زید آیا, سمہ وقفہ بتاتا ہے, کچھ فاصلے کے بعد خالد آیا. یعنی سمہ یہ بتاتا ہے کہ پہلے زید آیا ہے, کچھ فاصلے کے بعد خالد آیا ہے. جو واو ہے وہ نہیں بتاتا فاصلہ مگر جلدی بھی نہیں بتاتا, مگر ایک لفظ ہے عربی میں حروف عطفہ میں سے فا, جانی زیدن فا خالدن, میرے پاس زید آیا بلا فاصلہ خالد آیا. رسول خدا نے یہ بھی ارشاد فرمایا من کن تو مولا ہو, او کا لفظ نہیں استعمال کیا, واو کا لفظ استعمال نہیں کیا, سمہ کا لفظ استعمال نہیں کیا, کر سکتے تھے. فرمایا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا, جس کا میں مولا ہوں بلا فاصلہ علی اس کا مولا ہے. نتیجہ یہ ہوا, اعلان ہو چکا ہے, اعلان کا ہونا تھا, مبارکیں ہو رہی ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے جب جلسہ ہوتا ہے اس جلسے میں بانی بھی ہوتا ہے, خطیب بھی ہوتا ہے اور موضوع بھی ہوتا ہے, سننے والے بھی ہوتے ہیں. تو لہذا اس ولایت کے اعلان کے بعد یہ دیکھنا پڑے گا کہ بانی کون تھا, خطیب کون تھا اور موضوع کیا تھا. خدا کا ہے اپنے مکتب کی عظمتوں کو سلام کیا کرو. غدیر کے مقام پہ جب ولایت علی کا اعلان ہوا ہے وہاں پہ بانی لا الہ الا اللہ, وہاں پہ خطیب محمد اور رسول اللہ, اور جو موضوع تھا وہ علی ولی اللہ. اعلان ہو چکا ہے, رسول خدا نے اعلان کر دیا, لوگ مبارکیں دے رہے ہیں. 12 دین کی تکمیل ہونی چاہیے.
میری طرف سے بھی انعام رسول کو ملنا چاہیے. کہا لوگ انعام دے رہے ہیں، میں ایسا انعام اپنے نبی کو دوں گا جو انعام نہ میں نے آدم کو دیا ہے، وہ انعام نہ میں نے آدم کو دیا ہے، نہ حضرت نوح کو دیا ہے، نہ حضرت یعقوب کو دیا ہے، نہ حضرت ابراہیم کو دیا ہے، نہ حضرت موسیٰ کو دیا ہے، نہ حضرت عیسیٰ کو دیا ہے. بہرحال وہ کون سا انعام ہے جو تو نے پہلے تمام انبیاء کو دیا ہی نہیں ہے؟ آج تو نے انعام دینا ہے. کہا میں نے کسی کو وہ انعام نہیں دیا. آج میرے رسول نے قیامت تک وارثان دین کا اعلان کر دیا ہے. میں انعام دے رہا ہوں، اليوم اکملت لکم دینکم، میں نے اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے رسول خدا تشریف لاتے ہیں. ایک روایت کے مطابق مسجد نبوی میں ہے، ایک آدمی آیا جو غدیر میں نہیں تھا. البتہ میں پہلے گزارش کر دوں، جی آنے والا مسلمان ہے، نماز کا بھی قائل ہے، روزے کا بھی قائل ہے، حج و زکات کا بھی قائل ہے. آ جاتا ہے، اس کو پتا چلتا ہے کہ غدیر میں اللہ کے نبی نے اپنے بعد ولایت کا اعلان کیا ہے، وہ ہے علی علیہ السلام. اس نے سنا، لوگوں نے ان کو بتایا اور یہ آ جاتا ہے مسجد نبوی میں رسول خدا کے پاس. نعمان فہری اس کو کہتے ہیں، آ کر کہتا ہے اونٹنی پہ سوار تھا، اونٹنی کو بٹھایا، آ گیا اللہ کے نبی کے پاس. اللہ کے نبی آپ نے ہمیں کہا اللہ کو وحدہ لا شریک مانو، ہم نے مانا. آپ نے نماز کا حکم دیا، ہم نماز پڑھتے ہیں. روزے کا حکم دیا، دین کے احکام بتائے، ہم نے قبول کیے. آپ جاتے ہوئے ہماری گردنوں پہ علی کو سوار کر کے جا رہے ہو. یہ بغض تھا جو اس کے اندر تھا، وہ زبان پہ آ گیا. زبان پہ آنا تھا تو دیکھ کر کہتا ہے اللہ کے رسول، میں نے پہلے عرض کیا ہے اللہ کے رسول کو بھی مانتا ہے، دین کا بھی قائل ہے. ایسا نہیں ہے کہ نماز کا قائل نہیں ہے، روزے کا قائل نہیں ہے، نہیں، دین کے احکام کا قائل ہے. آ کر سوال بھی یہی کر رہا ہے، آپ نے سب کچھ دیا، ہم نے قبول کر لیا، اب ہماری گردنوں پہ علی علیہ السلام کو سوار کر کے جا رہے ہو، مسلط کر کے ہم پر جا رہے ہو. یہ حکم آپ نے جو علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا ہے، یہ اپنی مرضی سے کیا ہے یا اللہ کے حکم کے مطابق کیا ہے؟ یہ اعلان جو ہے آپ نے اپنی مرضی سے کیا ہے یا اللہ کی مرضی سے کیا ہے؟ میرے اور آپ کے سچے رسول نے ارشاد فرمایا اللہ کی مرضی سے. ادھر اس کو پتا چلا یہ تو اللہ کی مرضی سے ہے. یہ بغض علی میں اتنا جلا ہوا تھا، وہاں سے کھڑا ہوا اور دیکھ کر کہتا ہے بارے اگر تیرا رسول سچ کہتا ہے کہ یہ تیری مرضی سے علی کی ولایت کا اعلان ہوا ہے، میں برداشت نہیں کرتا. بھیج عذاب، میں برداشت نہیں کرتا. تو اہل محمد کی محبت رکھنے والوں، اس دشمن علی نے جب عذاب مانگا، ادھر اس کا عذاب مانگنا تھا، ادھر اللہ نے پتھر بھیج کر وہیں پہ اس کو فنار کر دیا. پتہ چل گیا کہ جب بھی کوئی بغض علی کا ماننے والا نہ ہو، علی کو ماننے والا نہ ہو، اس کے اندر بغض ہو، وہ عذاب مانگے اللہ دیر نہیں کرتا، فنار کر دیتا ہے. یہ دشمن تھا ولایت علی کا، کوئی اور عذاب بھیج دیتا، زمین میں غرق کر دیتا، بجلی اس پہ آ پڑتی، آپ نے پتھر بھیجا. حاضرین ہمارے سامنے کچھ واقعات موجود ہیں، ہمیں دیکھنا پڑے گا اس اللہ کی مصلحت کو. جانتا وہ ہے مگر ہمارے سامنے کچھ حالات ہیں کہ آج دشمن علی پر جو عذاب اللہ نے بھیجا وہ پتھر کا بھیجا. تاریخ ہمارے سامنے ہے، جب بیت اللہ کا دشمن آیا تھا
جو دین ولایت علی کے بغیر جس کی تکمیل نہیں ہوئی تھی نا، اس کو ختم کرنے کے لیے، انبیاء کی محنتوں کو ضائع کرنے کے لیے 60 ہجری میں بنو امیہ کا فرد یزید چاہتا تھا انبیاء کی محنتیں ضائع ہو جائیں۔ رسول کے نواز حسین نے کہا سب کچھ ہو سکتا ہے مگر یہ نہیں ہو سکتا، میں سب کچھ دے دوں گا، دین کو بچا لوں گا۔ حلال محمد حلال الی یوم القیامہ، حرام محمد حرام الی یوم القیامہ، میں گھر دے دوں گا، سب کچھ قربان کر دوں گا، حلال محمد قیامت تک حلال رہے گا، حرام محمد قیامت تک حرام رہے گا۔ اور سید الشہداء نے ایسا کر کے دکھایا ہے۔ خدا گواہ ہے حاضرین، میرے سامنے وہ واقعات موجود ہیں۔ میں نے کل عرض کیا تھا حسین علیہ السلام نے کعبہ کو سلام کیا، کعبہ لوگ آئیں گے، نہیں آئے گا تو بطول کا لال۔ حسین علیہ السلام نے اعلان کر دیا ہے جو میرے ساتھ آنا چاہتا ہے 8 ذی الحج کو زہرا کے لال نے مکہ کو چھوڑا ہے، مکہ چھوڑنے کا اعلان ہوا ہے۔ محمد حنفیہ بھائی ہیں سید الشہداء کے، قریب آتے ہیں، مولا آپ عراق نہ جائیں، عراق والوں نے نہ بابا کے ساتھ وفا کی ہے نہ بھائی کے ساتھ وفا کی ہے۔ محمد حنفیہ کہاں جاؤں؟ کہا جنگلوں میں پھرتے رہو، ہائے مظلومیت حسین کی، جائے پناہ نہیں ہے۔ حسین علیہ السلام سمجھے میرے بھائی کے دل میں ایک محبت کا جذبہ ہے، کہا اچھا بھائی سوچوں گا۔ صبح نماز کا وقت ہے، محمد حنفیہ جو ہے وہ وضو کر رہے ہیں، کسی نے بتایا محمد حنفیہ تو وضو کر رہا ہے، حسین سواریوں پہ سوار ہو۔ محمد حنفیہ جلدی آئے اور آ کر مولا کے سامنے عرض کیا، مولا آپ نے تو فرمایا تھا میں سوچوں گا۔ کہا محمد حنفیہ اصل میں رات کو میرا نانا خواب میں آیا ہے، اس نے مجھے کہا ہے حسین عراق کی طرف جاؤ، تیرے بغیر دین نہیں بچتا۔ اللہ مجھے دین کی خاطر اللہ کی راہ میں نے قربان ہونا ہے، میں قربان ہونے کے لیے جا رہا ہوں، خدا نہ کرے کسی بھائی کو بھائی کی موت کا پتہ چلے۔ جب محمد حنفیہ کو یہ پتہ چلا ہے نا میرا بھائی شہید ہونے کے لیے جا رہا ہے، موت کی طرف بڑھ رہا ہے، رونا شروع کیا ہے، بس سزا رہو۔ یہ بھائی کی موت کا سننا تھا، رو رہا تھا محمد حنفیہ، غیرت مند بھائی ہے۔ جب آنکھیں اٹھا کے دیکھتا ہے نا پیچھے معامل ہے، کسی معامل میں زینب بیٹھی ہوئی ہے، کسی معامل میں رباب بیٹھی ہوئی ہے، کسی معامل میں سکینہ بیٹھی ہوئی ہے، دیکھ کر عرض کرتے ہیں مولا کہتے ہو میں مرنے کے لیے جا رہا ہوں، زینب و کلثوم کو کیوں لے جا رہے ہو؟ حسین علیہ السلام فرماتے ہیں جس دین کی خاطر میں نے قربان ہونا ہے نا، اس دین کی خاطر اللہ ان کے ہاتھوں میں رسیاں دیکھنا چاہتا ہے۔ بس بھیا زادارو محمد حنفیہ روتے رہے، قافلہ چلا گیا، کربلا میں فوجیں آنی شروع ہو گئی، کسی طرف سے کوئی دستہ آ رہا ہے، کسی طرف سے کوئی دستہ آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے پوچھا یہ ابھی شور کس کا ہے؟ کہا کچھ فوجی آئے ہیں، پتہ کرو کس کے لیے فوجی آئے ہیں۔ لوگوں نے آ کر بتایا یہ آنے والے تیرے ویر کو مارنے کے لیے آئے ہیں۔ جو دستہ آتا ہے
حسین کو مارنے کے لیے آ رہا ہے تو ایک مرتبہ زینب نے اپنے بھائی کو بلایا، بھائی یہ سارے تجھے مارنے کے لیے آ رہے ہیں، کوئی تیرا بھی ہے تو تو بھی اسی کو بلا لے۔ بس مختصر کروں حاضرین، حسین علیہ السلام نے حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا اور رات کو علامہ حفظ صاحب خدا ان کو طول زندگی عطا فرمائے، انہوں نے ایک جملہ کہا ہے جو رونے کے لیے کافی ہے، بیان کرتے ہیں جب کوئی بڑا کسی پہ مصیبت آتی تھی نا، عرب کا قانون ہوتا تھا، وہ جب کسی کو خط لکھتا تھا باپ کا نام نہیں لکھتا تھا، ماں کا نام لکھتا تھا۔ حسین نے جو حبیب کو خط لکھا نا اس کے نیچے کہا حسین ابن زہرا، حبیب میں زہرا کا بیٹا ہوں، میں کربلا میں آ گیا ہوں، دشمنوں میں پھر گیا ہوں، میری مدد کے لیے آنا چاہتا ہے جلدی آ۔ پر سزادارو خط پہنچا ہے کوفہ میں، دق الباب ہوا، حبیب کو خط ملا، دیکھا خط حسین کا ہے، آنکھوں پہ لگایا، جب پڑھا تو پریشان ہو گیا۔ بیوی نے پوچھا حبیب کس کا خط ہے؟ کہا حسین کا خط ہے، میرے مولا کا خط ہے۔ کہا حسین نے کیا لکھا ہے؟ کہا حسین نے لکھا ہے کہ میں کربلا میں آ گیا ہوں، میری مدد کو آنا چاہتا ہے تو آ۔ مومنہ ہے دیکھ کر پوچھتی ہے حبیب تیرا پھر کیا پروگرام ہے؟ حبیب امتحاناً کہتے ہیں بوڑھا ہو چکا ہوں، اب نہ تلوار چلتی ہے، اگر میں چلا گیا تیرا کیا بنے گا؟ ہمارا مال و اسباب لوٹ لیا جائے گا، یہ ہے مظلومیت حسین۔ اس وقت مومنہ دیکھ کر کہتی ہے حبیب قربان جاؤں تجھے زہرا کا لال بلائے اور تو کہہ رہا میں سوچوں گا نہیں جا سکتا، اپنی چادر اتار کر حبیب کے سر پہ رکھی، اگر تو نہیں جا سکتا میں جاؤں گا، میں جاؤں گی جا کر زہرا کے لال کی مدد کے لیے۔ بس بھئی عزادارو اب حبیب نے کہا نہیں میں جانے کے لیے تیار ہوں، حالات سخت تھے، اپنے غلام کو گھوڑا دیا کہ جا فلاں جگہ پہ کھڑا ہو جا، میں رستے بدل کر وہاں پہنچ جاؤں گا۔ عزادارو تھوڑی دیر ہوئی، حبیب قریب پہنچا اس جگہ کے، تھوڑی دیر ہوئی ہے نا، وہ غلام جو تھا نا وہ گھوڑے سے کہہ رہا تھا گھوڑا گھبرا نہیں، اگر میرا مولا نانا آیا، میرا آقا نانا آیا تو میں تیرے اوپر سوار ہو کر حسین کی مدد کے لیے کربلا میں جاؤں گا۔ حبیب بیٹھ گیا، سر پیٹنا شروع کیا، حسین اتنا مظلوم ہو گیا ہے کہ اب غلام بھی جان دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ پر سزادارو سوار ہوا، غلام کو کہا میں نے تجھے آزاد کیا، غلام دیکھ کر کہتے ہیں مولا آپ نے انصاف نہیں کیا، آقا آپ نے انصاف نہیں کیا، آپ نے خدمت کے لیے رکھا، اب جب زہرا کے لال کی خدمت کے لیے جا رہے ہیں مجھے ساتھ نہیں لے جا رہا۔ بس مختصر ساتھ لیا، کربلا میں پہنچے، ادھر سید الشہداء نے اکبر سے کہا جاؤ حبیب کا استقبال کرو، عباس جاؤ حبیب کا استقبال کرو۔ ادھر آئے، وہاں پہ ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی، زینب نے پوچھا کس کی خوشی ہے؟ بتایا گیا حبیب آ گیا ہے۔ بس بھئی عزادارو اس وقت جناب فضہ کو کہا جا فضہ حبیب کو میرا سلام کہہ دے۔ فضہ دروازے پہ آئی، حبیب بڑی قسمت والا ہے، زہرا کی بڑی بیٹی زینب نے تجھے سلام بھیجا ہے۔ بیٹھ گیا، کربلا کی خاک سر میں ڈال کر کہتا ہے ہائے اتنی مظلومیت، اب عرب کی امیر خاندان کی امیر کی بیٹی مجھ پہ سلام بھیج رہی ہے۔ بس بھئی عزادارو حبیب کا وہ وقت آیا، حبیب نے اجازت چاہی، حبیب آگے میدان میں لوگوں کو فنار کیا۔ ایک وقت آیا حبیب نے زین چھوڑی، حسین علیہ السلام وہاں پہنچے، حسین کے چہرے پہ غم کے آثار نمودار ہوئے، کہا وہ قاری ہے جو قرآن کو ایک رات میں ختم کرتا تھا۔ بس عزادارو ساتھ زبیر ہیں،
حسین اللہ حسین